السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں او لیول 3247 سلیبس اے میں سلیبس اے میں شامل ناصر کاظمی کی ایک غزل پڑھیں گے اور اس کی تشریح سمجھیں گے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ دیکھیے، شعر میں شاعر اپنی دل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے دل میں محبوب کی یادیں آتی ہیں اور وہ ایک جس طرح سے دریا میں لہریں ہلچل سی مچا دیتی ہیں، اسی طرح سے جب ان کے محبوب کی یادیں ان کے دل میں ایک ہوا کے جھونکے کی مانند آتی ہیں، اور وہ خوشگوار یادیں جو ان کو محبت میں اپنے محبوب سے وابستہ ہیں، وہ ان کے دل کو پھر سے تر و تازہ اور شگفتہ کر دیتی ہیں۔ دیکھیے، یہاں پہ وہ ایک طرف سے اپنی محبوب سے جدائی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور پھر ان کی یاد سے وہ اپنے جو ان کی محبت ہے اس کو یاد کر کے ایک خوشگواری سی محسوس کرتے ہیں، خوشی سی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے محبت کی ہر یاد انہیں جو ہے وہ خوشی دیتی ہے۔ وہ احساس محبت کا اور محبوب کا، وہ احساس ان کے لیے بڑا ہی قیمتی سرمایہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ بڑے ہی خوش قسمتی محسوس کرتے ہیں اور وہ ایک خوشگواری سی محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے دماغ میں، ان کے دل میں وہ محبوب کی یاد آتی ہے، اور ان کی باتیں، محبوب کی باتیں وہ سوچتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ایک خوشی کا خوشگوار احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا دل ایک گھر کی مانند ہے جس میں ان کا محبوب بستا ہے، اور اب محبوب کی بے وفائی نے ان کو ایسا محسوس کرنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ جیسے ان کا محبوب ان کا دل توڑ کر چلا گیا ہے۔ جیسے کسی کا گھر کی دیوار گر جائے، کسی کے گھر کی دیوار گر جائے تو وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں بسنے والے اس گھر میں رہ نہیں پاتے۔ اسی طرح سے ان کے محبوب کی جفاؤں نے، ان کی محبوب کی بے وفائی نے اور محبوب کے دل توڑ دینے نے ان کو اس غم میں مبتلا کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا محبوب ان کے دل کو توڑ کر اب ان کے دل سے چلا گیا ہے۔ اور یہ بات ان کے لیے کسی غم اور کسی تکلیف سے کم نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے بڑے ہی ناقابل برداشت ہے، اور یہ بات ان کے دل پر گہری چوٹ لگاتی ہے کہ اب ان کا محبوب ان کے دل میں موجود نہیں، بلکہ ان کے دل کو توڑ کر جا چکا ہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر اپنی تنہائی اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا رونقوں سے، خوبصورتی سے اور مختلف رنگینیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا دل اداس اور غمزدہ ہے، اور جب دل اداس ہوتا ہے اور غمزدہ ہوتا ہے تو آپ کا دل اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد ہونے والی رنگینیوں کی طرف نہیں مائل ہوتا، بلکہ وہ ان کا دل بجھا بجھا سا رہتا ہے، اور ان کو ساری رونقیں، دنیا کی ساری خوبصورتیاں مان نظر آتی ہیں، اور اپنے محبوب کے بغیر، اپنے محبوب کی جدائی میں وہ ایک دکھ اور تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دنیا کی خوبصورتیاں، دنیا کی رونقیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ان کا اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے نہایت خوبصورت الفاظ میں، نہایت خوبصورت انداز میں شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر ان کا محبوب ان سے ناراض ہے اور انہیں نظر انداز کر رہا ہے، ان سے بات نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ان کی محبوب کی خاموشی ہی ان سے ہم کلام ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محفل میں یا ان کے روبرو جو ہے ان کا محبوب موجود ہے، چاہے وہ ان سے گفتگو نہ کرے، چاہے وہ انہیں مخاطب نہ کرے، لیکن اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی بھی ان سے مخاطب ہوتی ہے، اور وہ ان کی خاموشی کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے دل کی بات کو، ان کے دل کی آواز کو سن سکتے ہیں۔
یہاں وہ اپنی اس کی ناراضگی میں بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس کی ناراضگی سے اور ان کی نظر انداز کر دینے کے باوجود ان کے دل میں اس کی محبت کم نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ ناراض ہیں، بلکہ وہ اس کی خاموشی سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے جدائی کے لمحات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے بچھڑ کر بھی وہ اسے بھلا نہیں سکے، بلکہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی یادیں مسلسل اس کے دل کو بے چین کیے رکھتی ہیں۔ کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، اسی طرح اس کے محبوب کی یاد بھی کسی جزیرے کے مانند ان کے دل میں موجود ہیں، اور جہاں سے وہ اپنے محبوب کی آواز سن سکتے ہیں، ان یادوں کو محسوس کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے سامنے خاموش ہیں لیکن ان کے دل میں ان کے محبوب کی یادیں، اس کی آوازیں سب موجود ہیں۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کا دل اداس ہے اور غمزدہ ہے، انہیں اپنے دل کی طرح شہر بھی ویران اور تاریک نظر آتا ہے۔ شہر کی گلیاں بھی بجھی بجھی اور اندھیری نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کا دل اداس ہے، کیونکہ ان کا دل غمزدہ ہے۔ ان کی زندگی مایوسی اور اداسی کی وجہ سے تاریکی میں ڈوب چکی ہے، لیکن جب تک ان کا محبوب ان کی زندگی میں واپس نہیں آ جاتا، ان کی زندگی کی رونقیں اور خوشیاں واپس نہیں آئیں گی۔ ان کی کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نئی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر اپنے غم کی شدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ محبت میں اپنے محبوب کی بے وفائی اور اس کی جدائی کا غم ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی لوگ ہیں جو محبوب کی بے وفائی اور جدائی کو برداشت کرتے آئے ہیں، محبت جو کرتے ہیں انہیں ان امتحانوں سے، ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ دکھ، ان کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا اتنا ناقابل برداشت کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ قرار دے رہے ہیں کہ شاید ہم اب کچھ زیادہ ہی نازک مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اس بات کو بھی وہ سوچتے ہیں کیونکہ یہ ابھی نئی چوٹ ہے، اس لیے اس کی تکلیف، اس کی شدت انہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ جدائی اور محبوب کی جو بے وفائی ہے، یہ ان سے اس لیے برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ یہ ابھی شاید یہ زخم ان کے لیے ابھی نیا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید وہ سہنے کے عادی ہو جائیں گے، اس غم کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن ابھی چونکہ وہ چونکہ اتنے حساس طبیعت کے ہیں کہ ان سے یہ غم برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ان کو نظر آتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ اس چیز کو، اس دکھ کو برداشت کر سکیں گے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ اس شعر میں شاعر اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بہت غموں اور بہت تکلیفوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں سہا ہے، بڑی ہی آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرے ہیں، بڑی ناقابل برداشت تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سب دکھوں اور تکلیفوں سے ہمت ہارنے کے بجائے انہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، انہیں ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ اس غم میں، اس تکلیف میں، محبوب کی بے وفائی میں ان کی زندگی، وہ اپنی جان سے چلے جائیں گے اور وہ اب شاید زندگی کو اس طرح سے نہ گزار پائیں، لیکن وہ اپنے آپ کو خود ہی تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ برا وقت ان پر آیا ہے، جس طرح سے ان آزمائشوں سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اچھا وقت بھی آئے گا۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، جس طرح سے برا وقت آتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے، اسی طرح سے اچھا وقت بھی آتا ہے۔ تو وہ اپنی مایوسی اور ناامیدی سے بچنے کے لیے اپنے دل کو اور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مایوسی سے، پریشانی سے ہمت نہیں ہارنا چاہیے، وقت
برا گزر ہی جاتا ہے، اور ہمیشہ اچھے وقت کی اور اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے، اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب ایک امید کے ساتھ آپ زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اچھا وقت بھی ضرور آتا ہے، کیونکہ امید ہی جینے کا سہارا ہے۔ امید ہے کہ مجھے بھی امید ہے کہ آپ کو یہ غزل سمجھ آئی ہوگی، اور اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔